الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند روشنی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامے تو درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد مالک کائنات دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ اللہ رب العزت نے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے اپنا ذکر اور فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالکین پاک گڑیاں دا صدقہ سید الایام دا واسطہ تمامی احباب دی دینی دنیاوی روحانی ہر قسم دی مشکلات نو آسان فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک چھوٹی ساری مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ اے محبوب تم خود کہہ دیجئے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ نبوت باری تعالیٰ نو ارشاد ہو رہا ہے کی ارشاد ہے کہ اے محبوب تسی اپنی زبان دے نال اعلان کر دو۔ پروردگار عالم اعلان کی کرنا، فرمایا قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوبہ تو اعلان کر دے کہ میں تانوں نا جتنی بھی تبلیغ کر کے جا رہی ہوں، جتنی بھی تبلیغ کر کے جا رہی ہوں، یہ بدلے میں کوئی اجرت نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کسی قسم دا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ بڑا آسان کر کے میں مفہوم نو سمجھانے دی کوشش کراں گا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تے آئے، حضور نے آ کے 63 سالہ حسین و جمیل باضابطہ زندگی گزاری کہ جنہوں قرآن نے اسوہ حسنہ کہہ کے پکاریا۔ اس زندگی دے بارے چے اللہ رب العالمین نے محبوب پاک نو تنبیہ کر دیتی کہ محبوب تو ایدی اجرت اپنے غلامہ کو لو نہیں مانگنی، میرے بندیاں کو لو نہیں مانگنی، بلکہ کھلا اعلان کر دے کہ اس دے عوض اگر تسی کچھ کرنا چاہتے ہو تو انہوں دین دے کے جا رہی ہیں، کلمہ دے کے جا رہی ہیں، مسلمانیت دا لبادہ پہنا کے جا رہے ہیں، سونا اٹھنا، سونا چلنا، سونا سونا، سونا جاگنا، سونا قبر چ اترنا دے کے جا رہی ہیں۔ اس دے بدلے چ میں کچھ نہیں مانگ رہا، یا رسول اللہ کریے تے کی کریے؟ کریم رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جی۔ صرف ایک کوئی چیز دی ڈیمانڈ کیتی کہ جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال پیار کرنا ہے۔
میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک نے تبلیغ دین کی تھی۔ ایک میں تبلیغ کر رہی ہوں، ایک تسی تبلیغ سن رہے ہو، بڑی آسان تبلیغ ہو رہی ہے، بڑی آسان سنی جا رہی ہے۔ میں آیا، تسی تیاری کر کے سننے دا مزاج بنا کے بیٹھے ہو، میں سنانے دا مزاج بنا کے آیا، کریم رسول سنانے دا مزاج بنا کے آئے، لیکن جڑے سامنے بیٹھے سی نا تواڈے جیسے سننے دا مزاج بنا کے نہیں سی بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنانے دی کوشش کرتے نا تے او حضور تے پتھراں دی بارش کرتے نا، حضور نو معاذ اللہ برا بلا کہندے نا، گالم گلوچ کرتے نا، تبرہ بازی کرتے نا، زبان درازی کرتے نا، دست درازی کرتے نا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ یار میں کدی کدی سوچنا کہ میں ایک خطیب ہاں، دو چار ٹوٹے پھوٹے جملے جوڑنے دا طریقہ آ گیا تے میں نا ماڑے موٹے کسی دی بات سننے دا روادار نہیں۔ اگر کوئی بات کرے تو میں تگڑی کر کے سنانا، میں کہنا سنبھال کے رکھ اپنی مسجداں بڑیاں، رب نے مینوں فن دیتا میں کتے ہور بیٹھ کے تبلیغ کر لاں گا، لیکن لکھاں سلام مدینے دے ماہی نو، کائنات دے سلطان نو، نبیاں دے امام نو۔ رسول پاک فرماندے میں سنان جاننا لیکن لوگ سننے نو تیار نہیں ہوندے۔ میرے حضور فرماندے نے میں بھی تہیا کر کے جاننا ہے کہ سنن یا نہ سنن میں رب دا حبیب ہو کے ہر طرح سنا کے آنا ہے۔ اس دی دلیل تسی سوچو گے کہ ویسے ہی بات کر کے جا رہے ہیں، ابو جہل نبی دا سگا چاچا سی، سگا چاچا، لیکن جاہلاں دا سردار بن گیا۔ تے تسی سوچو گے کہ ویسے ہی جاہلاں دا سردار کیا دیتا؟ نہیں، رسول پاک نے نا ابو جہل دے دروازے تے جا کے دین دا پیغام کتنی دفعہ دیتا، خالص کلمہ پڑھنے واسطے کتنی دفعہ ترلے ڈالے۔ مورخین لکھ دے 2000 دفعہ حضور ایہو ہی کہیں گے کہ چاچا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جا، 2000 مرتبہ۔ میں دوسری دفعہ کسی نو بات سمجھان واسطے تیار نہیں۔ لکھاں سلام مدینے دے ماہی نو، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ رسول پاک جیسا محبوب تسی تلاش کر کے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، نہیں تلاش کر سکتے۔ میرے حضور دے غلاموں بات کو ذرا دل تے کنا دے نال سننا۔ میں نے ایک روایت سناندا جاواں، اما عائشہ صدیقہ جامع ترمذی دی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری میری روحانی امی تے ماں بھی ہوئے کہ جڑی ذہانت دا پیکر ہے، علم و حکمت دا منبع ہے۔ آپ فرماندیاں نے کہ میں نے ایک دن کریم رسول علیہ السلام نو سوال کیتا کہ یا رسول اللہ تواڈی زندگی دے اندر نا احد دا دن بڑا سخت دن آیا سی، پتہ کتنا سخت سی کہ 70 لاشیں مسلمانہ دے سامنے پے نا، سگے چاچے دا پیٹ چاک کیتا گیا ہے، کلیجہ نکال کے ہندا نے چبا لیا ہے، سر تو کان اتار دیتے گئے، ناک اتار دیتا گیا، بڑا شدت پرا ماحول ہے۔ تے میرے کریم رسول نہ روئی جا رہے نا، حضور دے وجود دے اطہر دے اوپر بھی کئی زخماں دے نشان نے، دندان نبوت شہید ہو چکے دے نا۔ کریم رسول رو رہے ہیں تے بار بار صحابہ نو کہہ رہے ہیں میرے چاچے دی کہانی سناؤ یار، میرے چاچے دی۔ بڑا سختی والا مرحلہ ہے کہ 70 لاشیں مسلمانہ دے پے ہو، سگا چاچا شہید ہو چکیا ہوئے تے جسم دے نال مذاق کر کے کافر جا چکیا ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پوچھیا کہ یا رسول اللہ احد دا دن بڑا سخت دن سی، آیا کہ اس تو بھی زیادہ سخت دن تواڈی زندگی چ کوئی آیا؟ آپ فرماتی ہیں کریم رسول دے چہرے تے پسینہ آ گیا۔ فرمایا عائشہ ہاں اس تو بھی ایک سخت دن آیا سی۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا جدو میں طائف دے بازاراں چ جا کے دین حق دے پرچم نو لہرایا تے کافراں نے پتھراں دی بارش کیتی، وہ احد دے دن تو بھی زیادہ سخت دن سی۔ میں دین دا پیغام دینا، وہ گالم گلوچ کر دینا، میں انہاں نو حق دے رستے تے چلنے دی تنبیہ کرنا ہے، لیکن وہ میرے تے پتھراں دی بارش کر دینا۔ عائشہ پتہ انداز کیسا سی؟ میں 3 بڑے سرداراں نو تلقین کیتی کہ کلمہ پڑھو تے دائرہ اسلام چ آ جاؤ، تے عائشہ انہاں تیناں نے انکار کر دیتا۔ میں انہاں دے اگے ہاتھ باندھے، میں کہا کہ بات اندر بیٹھ کے ہوئی ہے، میری تواڈی ہوئی ہے، کلمہ نہیں پڑھیا تے تواڈی مرضی ہے، لیکن اس بات نو ایتھے ہی رہن دو، زیادہ ہوا نہ دینا۔ آپ فرماندے نا کہ عائشہ میں ہجے گلی چ نکلیا تو انہاں تیناں سرداراں نے مشورہ کر کے نا محلے دے بدماش اوباش آوارہ قسم دے لڑکے بلوا کے تے میرے پیچھے لگا دیتے، اور جتنے آوارہ لڑکے سی عائشہ انہاں ساریاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اے نبی جس مقام تو بھی گزرے اس کے اوپر پتھرہ دی بارش کرو، گندے جملے کسو۔ عائشہ وہ میری ذات دے نا ایک گندے جملے کسنا شروع ہو گئے۔ عائشہ میں چلدا سی، وہ میرے پیراں تے پتھراں دی بارش کردے سی۔
حتیٰ کہ عائشہ میرے پاؤں اتنے زخمی ہو گئے کہ میں نا زخمہ دی تاب نہ لیا سکیا، تے میں ساری کائنات دا شافی ہون دے باوجود بیٹھ گیا۔ عائشہ جدوں میں بیٹھیا، ایک بدماش نے مینوں اس کندھے تو پکڑیا، دوسرے نے اس کندھے تو پکڑیا، عائشہ مینوں اٹھایا تے اٹھا کے نا دوبارہ میرے پیراں تے پتھراں دی بارش کیتی۔ عائشہ میرا سارا وجود لہو لہان ہو گیا، میرے نالین خون دے نال بھر گئے۔ عائشہ وہ دن بڑا سخت دن سی، میں لوگاں دا بلا کرنا چاہ رہا سی، لوگ میرا نقصان کری جا رہے سی، لیکن رسول پاک فرماتے جتنی بھی تبلیغ کی تھی، میں پتھر کھاتے، احد میدان اندر 70 لاشیں دیکھے، سگے چاچے نو شہید کروایا، لیکن میں محمد کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ایک کوئی بات ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو مجھ محمد دی اہل بیت دے نال پیار کرے آجے، آل دے نال پیار کرے آجے، صرف ایک کوئی چیز ہے، او جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ میں دسیا کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ کریم رسول نے کس کس انداز سے تبلیغ کی تھی۔ تیرے میرے واسطے بڑا آسان ہو گیا، پنکھا نہ چلے تے اسی انتظامیہ نو باتاں سنانے ہیں کہ ایسی مسجد ہے پنکھا نہیں چلدا پیا، لیکن لکھاں سلام مدینے دے ماہی نو جس نے پتھراں تے چل کے کانٹیاں تے چل کے دین حق دا پیغام وہ کافراں دی گودی چ ڈالیا جڑے سننے واسطے تیار نہیں سی۔ یار نبیاں نو بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی نو پڑھ کے دیکھو نا، حضرت نوح نا تبلیغ کردے نا اپنی امت نو، تے کافر نا کاناں دی اندر انگلاں ٹھونس کے کھڑے ہو جاندے نے، تے زبان تو پتہ کی کہندے نے کہ اے نوح تو لاکھ باری بھی سانو پیغام حق دے، اسی تیرا پیغام سننا ہی نہیں۔ تے حضرت نوح ڈوب چے ہی کھڑے ہو جاندے نے، کہندے تسی بھی کھڑے ہو جاؤ نا، کتنی کر دیر تک انگلاں نہیں نکالو گے، جتنی دیر تک میں تواڈے کناں چ پیغام حق پا نہیں دواں گا، جان والا میں بھی کوئی نہ۔ یہ اللہ دے نبی دی تبلیغ دا انداز ہے۔ یار میں تے اس طرح تبلیغ نہیں کر سکتا، تسی اس طرح سن ہی نہیں سکتے۔ میں کہنا حضور اس انداز دے نال سنان جاندے سی، لیکن کافر سننے نو تیار نہیں سی ہوندے۔ بلکہ امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امت نا ہسی ازمائش کوئی اتنی خاص نہیں آئی، مکے چ لے کے نا طائف تک تھوڑا سارا سفر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں رستے دے اندر نا 70 نبیاں دیاں قبراں نے، 70 نبیاں دیاں، مکے چ طائف تک جڑا سفر ہے، امام راضی فرماتے ہیں 70 دے 70 نبی بھوک دی وجہ تو دنیا تو چلا گئے۔ اتنی مشکل دیکھی، نبی ہو کے لیکن شکوہ نہیں کیتا، میں تے تو امتی ہو کے اتنی لمبی زبان نکال کے مالکم۔ میں نا بڑے سارے احباب کو کہنا یار نماز پڑھیا کرو، شکر ادا کریا، کہندے ہاں شروع کرنی ہے ریٹائرمنٹ تو بعد۔ میں کہ لکھ کے دے سکنا ہے یار، کدے کو پرمٹ ہے، موت سے کس کو آہزاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یار آج تو پروگرام بنا، آج تو یہ کوئی انداز زندگی نہیں۔ داڑھی کدو رکھ رہے ہیں ریٹائرمنٹ تو بعد، ہو سکتا ہے تیری ریٹائرمنٹ تو قبل تو دنیا تو ریٹائر ہو کے چلا جائے، پھر جواب دے کون ہوئے گا؟ میرے حضور دے غلاموں بات ذرا سمجھنے دے قابل ہے کہ 70 نبی صرف فاقے دی وجہ تو دنیا تو چلے جان، لیکن سارے دا سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو کسے ایک نبی نے شکوہ نہیں کیتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں بڑی مشکلات دے نال دین تواڈی گودی تے ڈالیا، بڑی مشکلات دے نال 2000 واری سگے چاچے دے کنڈے نو دستک دیتی، چاچا کلمہ پڑھنا، چاچے نے کہا جا چلا جا، میں نیچے پڑھدا۔ حضور فرماتے ہیں بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں اجرت پھر بھی نہیں مانگدا، میں پھر بھی کوئی ترلا ڈالنا کہ میری اہل بیت دے نال صرف پیار کرنا، صرف پیار کرنا۔ میرے حضور دے غلاموں ایک بات کو یاد رکھنا، رسول پاک علیہ السلام دا دنیا تو جانے دا ویلا آیا نا، تے حضور علیہ السلام نے دم آخر تے جڑے پیغامات جاری کیتے انہاں چ ایک پیغام ایسی کہ میرے تو بعد اگر کوئی رستہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ پریشان نہ ہوئے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ ظاہراً تے تسی پردہ پوشی فرما رہی ہو، تے تواڈے تو بعد اگر کوئی ہدایت پانا چاہے تے کس طرح پائے؟ کریم رسول نے فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوجا میں محمد اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جڑا آل دے دامن دے نال وابستہ ہو گیا وہ بھی ہدایت پا گیا، جڑا قرآن دا دامن پکڑ کے کھڑا ہو گیا وہ بھی ہدایت پا گیا۔ شارحین حدیث اس مقام تے آ کے بڑے سارے کلامات لکھ دینا، میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھاں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری آل ہے۔ جڑا آل دے سہارے نال چلیا وہ بھی ہدایت پا گیا، جڑا قرآن دے سہارے نال چلیا وہ بھی ہدایت پا گیا۔
آپ فرماندے نا آل قرآن تو جدا ہے نہ قرآن آل تو جدا ہے. یہ دونوں دا بڑا پکا رشتہ ہے کہ جڑا آل نو پکڑے گا قرآن اس دی گودی چ آن پوے گا، جڑا قرآن نو پڑھے گا آل اس نے ساتھ تے بٹھانے نو تیار ہو جائے گا. یہ دونوں دا بڑا گہرا رشتہ ہے. ایک دے نال چلنے دی کوشش کرو کہ دوسرے دے نال آٹومیٹک ہی پیار ہو جائے گا. نہ قرآن نو جدا کر سکتے ہو نہ آل نو جدا کر سکتے ہو. آج تسی پوری دنیا نو گھوم کے دیکھ لو، 72-73 فرقیاں دے بارے چ کریم رسول نے پیش گوئی کیتی سی. حضور نے فرمایا سی ایک جنتی ہوے گا. ہر مکاتب فکر دا دعویٰ ہے کہ اسی جنتی ہیں. میں صرف اس ایک فرمان مصطفیٰ نو تکڑی دے طور تے ترازو دے طور تے تواڈے سامنے رکھن لگا. تسی خود اس دا وزن کر دے جانا کہ کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک آل ہے تے دوسرا قرآن ہے. جڑا آل دے نال چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا، جڑا قرآن دے نال چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا. جڑا قرآن دا دامن تھامے گا آل دے نال پیار ہو جائے گا، جڑا آل نال پیار کرے گا قرآن اس کے سینے چ اتردا چلا جائے گا. نہ قرآن آل تو جدا ہے نہ آل قرآن تو جدا ہے. جڑا انہاں دونوں نو جدا کرنے دی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج ساری دنیا گھوم کے دیکھ لو، ایک کون ہے جڑے 10 محرم نو نکل کے نا چوکاں چ بیٹھ جاندے نے تے دعوے کرتے ہیں کہ اسی بھی سچے ہیں، ساڈا بھی مکاتب فکر ٹھیک ہے. تے پوچھو نا قرآن دے بارے چ کی عقیدہ ہے تے اسی 14 پاریاں تو اگے ماننے نو تیار کوئی نہ. میں کہا تسی قرآن دے دامن نو چھوڑ کے تسی ہدایت والے نہیں ہو سکتے. رسول پاک نے فرمایا چیزاں دو نے، ایک قرآن ہے دوسری آل ہے. تسی آل نو پکڑ لیا قرآن نو چھوڑ کے میرے حضور دے غلاموں بات سمجھنا ہدایت نہیں پا سکتے. ایک وہ ہے کہ جڑا پورا قرآن حفظ کر لوے لیکن جدو یا علی دا نعرہ آوے تو اس نو قبض ہو جاوے، یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے دونوں چیزاں نال نال اگر جدا کرو گے گمراہی تواڈا مقدر بن جائے گی. اس چیز نو سمجھنا کہ تسی سمجھو گے کہ قرآن دی اہمیت کتنی ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمان نے نا اپنے ایک شاگرد نو اٹھایا، بڑا تابعدار شاگرد سی. فرمایا بیٹا یہ صندوق ہے، اس نو کھول کے نہیں دیکھنا، ایک راز ہے، اس نو سارتے اٹھا تے دجلہ دے کنارے تے جا کے نا دریا چ پھینک دے. حضرت جنید بغدادی دے شاگرد نے نا اس صندوق نو سارتے اٹھایا تے چلدا چلا گیا تے دریائے دجلہ دے کنارے تے جا کے کھڑا ہویا. جدو صندوق نو پھینکیا نا تے مورخین لکھ دینا کہ ادھر اس نے ساتھ تو اتار کے صندوق نو پانی چ پھینکیا تے پانی نے اس طرح کر کے سائیڈا تے ہٹ کے نا ایک خوبصورت گودی بنائی، جھولی بنائی تے بڑی محبت نال اس صندوق نو اپنے اندر سمیٹیا. اس شاگرد منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آج تک ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ پانی چ کوئی چیز پھینکو اس محبت نال گودی دے اندر آگوش دے اندر اس نو سمیٹ لوے. آج پانی نو کی ہو گیا. بڑا پریشان شاگرد بوجھل قدم لے کے کدی دائیں گردا ہے کدی بائیں گردا ہے. حضرت صاحب دی محفل چ آیا، جنید بغدادی نے نظر اٹھا کے دیکھی. استاد شاگرد دے مزاج تو واقف ہوندا، سمجھ جاندا کہ واقعتاً بیمار ہے کہ بہانہ کر رہے ہیں. آپ نے ایک نظر ڈالی، فرمایا بیٹا خیر تے ہے نا؟ حضرت جی میں شاگرد ہاں، میں کدی بھی سوال نہ کرتا. ایک استادی دا شاگردی دا رشتہ ہے، ادب دے تقاضے نے، میں کدی سوال نہ کرتا. لیکن اکھاں نے ایسا منظر دیکھیا، عقل ماننے نو تیار نہیں لیکن اکھاں دیکھ کے آئیاں نے کہ حضرت جی پریشان ہے، میری پریشانی نو دور کر دیو. آپ نے فرمایا بیٹا کی دیکھ کے آیا؟ حضرت جی جڑا صندوق دیتا سی اس صندوق دے اندر آخر کیڑی ایسی شے سی کہ جس نو پانی نے اس محبت نال گود بنا کے آگوش دے اندر سمیٹیا. تے جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے فرمایا بیٹا بیٹھ جا. بات اس طرح ہے کہ میں نا تصوف تے رموز و عقاب تے اوپر نا 12 سال دی محنت کر کے ایک کتاب لکھی سی تے میں نا 12 سال اس دی لوگ پلک سنوارنے تے گزار دیتے، یعنی 24 سال گزر گئے. تے بیٹا پھر نا میں 12 سال اس سوچ بیچار کرتا رہا کہ ایک کتاب حضور دی امت تک پہنچانی چاہیے ہے کہ نہیں. تے بیٹا جدو 36 سال گزر گئے نا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جتھے اتنی سونی کتاب قرآن موجود ہوئے امت نو جنید دی کتاب دی ضرورت نہیں. تے میں حکم جاری کر دیتا کہ اس کتاب نو دریا دے وچ جا کے پھینکا. بیٹا وہ ایک ولی دی 36 سالہ محنت سی کہ پانی بھی مجبور ہو کے محبت والی گودی پھیلا کے بیٹھ گیا.
یارو سمجھ آ گئی کہ 36 سالہ ولی دی محنت پیچھے رہ جائے گی، مدینے والے دا قرآن اگے گزر جائے گا۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جڑا قرآن دی ایک قائد دا منکر ہوئے نا، ایک قائد دا، اس تے کافر ہونے چے شک کی کوئی نہیں، وہ پکا کافر ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، اسی قرآن دی الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دے پورے قرآن نو منو ان ماننے نو تیار ہاں۔ اسی حضور دی آل دے جوڑے اٹھا کے سر تے لگانے نو تیار ہاں، سرکار دا قرآن اٹھا کے سینے وچ سمانے نو تیار ہاں۔ اسی نہ قرآن نو چھوڑاں گے نہ آل مصطفیٰ نو چھوڑاں گے، یہ دونوں ساڑے سینے دا نور نے، ساڑے سر دی رونق نے۔ میرے حضور دے غلاموں، ذرا بات اگے بڑھاواں کہ قرآن دے اندر شفا کتنی ہے، اس دے اندر تاثیر کتنی ہے۔ حضرت نا سہل بن عبداللہ توستری، حضرت سہل بن عبداللہ توستری یہ بہت بڑے بزرگ گزرے نا، تے آپ نے نا اپنے علاقے نو چھوڑیا، گھر بار نو چھوڑیا، تے ایک جنگل چ بیٹھ کے نا تے قرآن پاک دی تلاوت کرتے رہنا، دن رات اللہ اللہ کرتے رہنا۔ وقت تیزی دے نال گزرتا جا رہا سی، آپ تک کوئی جانن والا جنگل چ چلا گیا، ملاقات ہوئی، ملاقات دے اندر چاند ایک باتاں ہوئیاں، پلٹ کے آن لگا، 2-4 قدم چلیا، پھر موڑ کے گیا۔ حضرت جی اجازت ہوئے ایک سوال کراں؟ تے حضرت سہل بن عبداللہ توستری نے کہا کہ بیلی یا جم جم کر۔ حضرت جی سمجھ نہیں آئی کہ تسی جنگل دے اندر تنے تنہا بیٹھے، ایک قرآن ہے، ایک مسلح ہے، یہ لوٹا ہے، تھوڑے سارے ضروریات زندگی دیاں چیزاں نے، تے حضرت جی اگر زندگی دے اندر کدی شوق پیدا ہو جائے کہ میں کسی دے نال بات کراں، کلا بہ بہ کے بندہ تھک بھی تے جاندا نا، حضور کس نال بات کرنے دا جی چاہے تے کس طرح بات کر دے ہو؟ حضرت سہل بن عبداللہ توستری علیہ رحمانہ مسکرا پہ فرمایا جس وقت میرا کسی دے نال باتاں کرنے دا جی چاہندا نا تے ہر انسان دی خواہش ہوندی ہے کہ میں بہترین شخص دے نال بات کراں، بہتر تو بہترین دے نال جا کے ہم کلام ہواں۔ تے بیلیا جس وقت میرا بات کرنے دا جی چاہندا میں مصلی بچھانا، حالت نماز چ کھڑا ہو جانا، کائنات دے خدا دے نال باتاں شروع کر لینا، یہ میرا انداز زندگی ہے۔ تے جدوں میرا باتاں سننے دا مزاج بنے نا، میں وضو کرنا، مصلی تے بیٹھنا، قرآن گودی چ رکھنا، میں قرآن پڑھدا جانا، انج لگدا رب دیاں باتاں میرے کناں چ اتردیاں جا رہیاں۔ یہ وہ اولیاء دی زندگی دا طریقہ سی۔ میرے حضور دے غلاموں، انہاں نے نہ آل نو چھوڑیا نہ قرآن نو چھوڑیا۔ ساڈے بزرگان دین نے قرآن دے نال اس طرح دا پیار کیتا، ہن میں دساں آل دے نال کس طرح دا پیار کیتا۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان سنو تے بات اگے نو لے کے نکلا۔ کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن ہے، ایک میری آل ہے، جڑا دونوں نو پا گیا ہدایت اس کا مقدر بن گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام تے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، ستاریاں دی مانند۔ تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرے سارے ستاریاں دی مانند، تے میری جڑی اہل بیت ہے نا، میری آل ایک کشتی نوح دی مانند ہے، جس طرح کشتی نوح سی۔ ایک بات یاد رکھنا، جدو کوئی ملا کشتی لے کے سمندر چ اترتا رات دی تاریکی دی اندر، وہ 2 چیزاں دا خیال رکھتا ہے کہ ایک کشتی نو نہیں چھوڑنا تے دوسرا ستاریاں دی پیروی نو پورا کرنا ہے، انہاں نو نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ ستاریاں نو چھوڑ جائے پھر بھی بھٹک جائے گا، ڈوب جائے گا، کنارہ اس کا مقدر نہیں بنے گا۔ تے اگر وہ کشتی نو چھوڑ کے صرف ستاریاں دا سہارا لوے پھر بھی ڈوب جائے گا، کنارہ اس کا مقدر نہیں بنے گا۔ رسول پاک نے فرمایا صحابہ ستاریاں دی مانند، اہل بیت کشتی نوح دی مانند۔ اسی صحابہ نو بھی ماننے ہیں، اہل بیت نو بھی ماننے ہیں، اسی ستاریاں نو بھی ماننے ہیں، اسی کشتی نوح نو بھی ماننے ہیں۔ میرے حضور دے غلام بات یاد رکھنا، ایک وہ نے جڑے 10 محرم نو نکل کے نا اہل بیت دی شان تے بیان کردے نا، لیکن نال اصحاب رسول دی ذات تے تبرہ بازی کری جاندے نا۔ تے اگر کوئی شخص اہل بیت دی شان نو نہ بیان کرے، صرف اصحاب دی شان نو بیان کرے، وہ بھی زیادتی کرے گا، نہ وہ ہدایت پائے گا نہ اے ہدایت پائے گا۔ اگر ہدایت پانی ہے تو شان اہل بیت بھی بیان کرو، شان اصحاب بھی بیان کرو۔ اصحاب دا بہت بڑا کردار پتہ کی کہ اصحاب نے دسیا کہ اہل بیت دے نال پیار کنج کیتا جاندا ہے، اس صحابہ دا سب تو بڑا فریضہ۔ میرے حضور دے غلاموں،
اسی نا بارہا مرتبہ جمعۃ المبارک تو بعد نا جوم کے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے آ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف ہی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایسی نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بڑے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ بناوٹی اشعار نے، نا بریلی شریف سے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے نا، مجدد گزرے نا، محدث گزرے نا، مفسر گزرے نا، جنہ دا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے۔ یہ انہوں نے عقیدت دے کچھ پھول حضور دی بارگاہ سے پیش کیتے۔ آپ نے نا ساری زندگی دین پھیلانے تے دین تے عمل کرنے سے گزار دیتی، ساری زندگی۔ فاضل بریلوی دی پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لو۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا آل دے نال نا پیار کرنے دا حکم دیتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری آل دے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، ایک خیر خیرات نہیں لے سکتی، یعنی سید نو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، صدقہ نہیں لگ سکتا، خیر خیرات نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ اگر سید دی مدد کرنا چاہیے، حضور نے فرمایا اس نو تحفہ دو، تحفے دی اجازت ہے اسلام کی۔ حضور نے فرمایا تحفہ دیا بھی کرو، لیا بھی کرو، محبت بڑھتی ہے اس دے نال۔ میرے حضور دے غلاموں، اس مقام تے آ کے بات کو سمجھنا کہ اگر سید غریب ہوئے، کمزور ہوئے، پھر امت واسطے ضروری ہے کہ وہ مخدوم امت ہے، امت تے لازم ہے کہ دی خدمت کرے۔ یہ نہیں کہ وہ آ کے اپنے پیٹ نو ننگا کر کے دکھائے کہ یار دیکھ لے بھوک دے نال میرا جسم کتنا دبلا ہوندا جا رہا ہے تے پھر تیری جیب حرکت چ آئے۔ نا سید تلاش کر تے غیور سید تلاش کر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت دا جڑا زمانہ پاک سی نا، وہ وقت ایسا سی کہ آج مینوں کوئی آکھے نا فلاں جگہ تے تقریر کرنا آنا ہے تے میں جلدی دے نال اپنی موٹر سائیکل نکالنا تے پہنچ جانا ہے۔ کوئی تھوڑا تگڑا خطیب ہوئے تے کار نکال کے پہنچ جاندہ ہے، کوئی ہور تگڑا ہوئے تے کروسر نکال کے پہنچ جاندہ ہے۔ لیکن فاضل بریلوی دی زندگی نو پڑھ کے دیکھو تے اس وقت ایک رواج سی کہ اگر کوئی عالم کسی مقام تے تبلیغ کرنے واسطے یا تقریر کرنے واسطے جاندہ سی نا، تو پالکی ایک سجا کے رکھ دیتی جاندی سی، وہ عالم آ کے وچ بیٹھدا سی، مرید این احباب اس پالکی نو، اس ڈولی نو اٹھا لیندے سی کندھیاں تے، پھر وہ چل پیندے سی، ایک پالکی نو 4 لوگ اٹھاندے سی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پشتہ عشق مصطفیٰ نا ایک دن تقریر کرنے واسطے جان لگے تے آپ دے مریدین نے نا کچھ مزدوراں نو بلوا لیا کہ یار ڈولی اٹھانی ہے، کافی سفر ہے، دور لے کے جانی ہے۔ تے انہاں مزدوراں دے اندر ایک دبلا پتلا مزدور آ گیا، زمانہ اس نو مزدور سمجھدا سی، لیکن اس دیاں رگاں دے اندر زہرا دے بابے دا خون گردش کردا پیا سی، وہ آل رسول سی، سید زادہ سی، لیکن بظاہر ایک مزدور نظر آ رہا سی۔ اس نے آ کے نا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ڈولی چ بیٹھے تے ایک پایا اس نے ڈولی دا اٹھا لیا تے سفر شروع ہویا۔ ہجے 2-4 قدم چلے تے فاضل بریلوی نے اوپروں حرکت کیتی تے پردہ ہٹا کے کیا بیلیوں ڈولی نیچے اتارو تے اتر کے 4 مزدوراں نو سامنے بٹھا کے آکھیا کہ تواڈے وچ کوئی تے ایسا ہے کہ جس دیاں رگاں دے اندر میرے نبی مصطفیٰ کریم دا خون گردش کردا پیا ہے، کوئی ایک ایسا ہے، دسو یارو کون ہے؟ ساریاں نے نظراں جھکا لیاں، حضور اسی سید نہیں ہو سکتے، سید دا بڑا مقام ہے، بہت مقام ہے۔ آیت تطہیر انہاں دی شان جو اتر آئی، فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے اصرار کیتا، یکے بعد دیگر ایک دوسرے دے چہرے نو دیکھیا۔ آپ نے فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ احمد رضا نے ساری زندگی جس نبی دے دین دی خدمت کیتی ہوئے، اس نبی دی آل دا کوئی شہزادہ آ جاوے تو میں اس دے خون دی خوشبو نہ سونگ سکا۔ مینوں پتا ہے کوئی سید تے او جڑا دبلا پتلا کمزور نظر آن والا مزدور سی نا، اس نے ہاتھ جوڑ دیتے، حضور ایک راز سی تسی کیوں کھول لیا؟ میں سید ہاں، لیکن حالات دی چکی اتنی تیزی دے نال چلی کہ حضور غربت میرا مقدر بن گئی، میں مزدوری کرنے تے او مجبور ہو گیا، حضور میریاں بچیاں نہ گھر دے اندر بیٹھیاں، اگر میں مزدوری نہ کراں تے بچیاں نو رخصت کس طرح کراں گا؟ تے فاضل بریلوی نے فرمایا میں تیرے نانے دے دین دے نام تے بڑا کھادا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا کہ یار تیرے نانے دا کھاواں تے نواسے دے مونڈیاں تے چڑھ جاواں؟ انج نہیں ہو سکتا۔ فاضل بریلوی نے اس نو کندھیاں تو پکڑیا تے ڈولی دے اندر بٹھایا۔ دیکھ ساڈے بزرگاں نے آل رسول دے نال پیار کنج کیتا، آپ نے ڈولی چ بٹھایا تے بٹھا کے نا اگے ہو کے تے ایک پایا خود اٹھایا،
دوسرا پایا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ صاحب بہار شریعت نے اٹھایا، تے تیسرا پایا مولانا عبدالحامد بادایونی اے شار بخاری انہوں نے اٹھایا، تے چوتھا پایا مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے اٹھایا، تے فاضل بریلوی جدو پائے اٹھا کے ڈولی لے کے چلنا شروع ہوئے نا تے سگا بائی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تے مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی دیکھ کے پتہ کی پکار اٹھے، اکھاں چ آنسو نے تے زبان تو کہہ اٹھے بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، آپ فرماندے انج کہی جاندی اہل بیت دی محبت دی داستان کہ عمل بھی تے تیرا نظر آئے نا، کہ لکھاں لوگاں دا پیر ہوئے، کروڑا دنیا اس دی شاگرد ہوئے، لیکن جدو سید زادہ سامنے آوے تو پھر اپنی عزت نہ دیکھے، امامہ نہ دیکھے، جبہ کبہ نہ دیکھے، سب کچھ بلائے طاق رکھے، آلے رسول دے شہزادے نو کندیاں تے سوار کرے تے مول پا دے کہ کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، کہ یا رسول اللہ تسی کیا سی کہ میری آل دے نال پیار کرنا ہے، میں احمد رضا پیار کیتی کھلوتا ہے، یہ پورا حق ادا کیتا جنج کرنے دا حق سی۔ میرے حضور دے غلاموں سب تو بڑا پیغام محبت اج دا اے ہوئی داں گا کہ آل رسول دے نال پیار کریا جے تے اپنے آپ نو نا نیک تے صالح بنانے دی کوشش کرو۔ کسی دانشور نے کہا سی کہ انسان حسین بننے دی جس طرح کوشش کرتا ہے کاش نیک بننے دی کوشش کرے، جس طرح سونا بننے دی دیکھو میں تے تسی آندے جاندے شیشے اگے کھڑے نہیں ہوندے، دیکھنے کپڑے ٹھیک ہے، سر دے بال ٹھیک نہ، چہرے تے کوئی اضافی چیز تے نہیں، کانڈ چھانڈ کر کے اسی پھر باہر نکلنے، جس طرح انسان حسن نو دکھانے دی کوشش کرتا ہے کاش انج نیک بننے دی کوشش کرے۔ میں نا اگلے دن فجر سے ایک بات کیتی سی امام جلال الدین سیوطی دی در منصور دے حوالے دے نال، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص زندگی دے اندر ایک کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے تو بعد کہ میں نیک بن جاواں، جتنا مرضی گناہگار ہوئے کوشش اس دی بھی آہو ہی ہوندی ہے کہ میں نیک بن جاواں۔ تے جنہ احباب نے میرے کو یہ بات سنی دی آج جمعے چ نا ذرا او سکوت اختیار کرنا، لبانوں نا ذرا حرکت نہیں دینی، میں سوال کرنا چھوٹا سارا۔ امام جلال الدین سیوطی سوال کر دینا کہ یارو دسو تے صحیح نیک ہندا کون ہے؟ بنے گا تے بندہ تا نہ کہ جی انسان نو پتہ ہوئے کہ نیک ہندا کون ہے، رستہ کیڑا ہے، بنیا کس طرح جاندا ہے۔ آپ فرماندے نا کہ سوال ہے کہ نیک کون ہوتا ہے، تسی بڑے بڑے سوالات حل کر دے، کوئی ٹینسز دے حوالے دے نال، کوئی میتھ دے لاگ دے حوالے دے نال، یہ سارے اپنے اپنے انداز سے، لیکن آج ایک دینی سوال ہے کہ میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے، دائرہ اسلام چ آیا، کوشش تیری بھی ہے، کوشش میری بھی ہے، رشتہ دیوار و در سے تیرا بھی ہے، رشتہ دیوار و در سے میرا بھی ہے، مات جلا یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں آج مینوں چھوٹے سارے سوال دا جواب دو کہ نیک ہندا کون ہے، چھوٹا سارا سوال ہے، کوئی گل نہیں، جسارت کرو، انسان ٹھوکر کھا کھا کے سنبھلدا ہے، کسے دے دل چ کوئی بھی جواب آیا نا تھوڑا سارا بھی اس نو امید دی کرن دا جھلک نظر آ رہی ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، وہ بولے انشاءاللہ میں اصلاح کراں گا کہ نیک کون ہوتا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے نا اس کے اوپر کافی ساریاں باتاں لکھیاں۔ کسی شخص نے کہا کہ حضور جڑا نماز پڑھدا ہوئے فرمایا وہ نمازی یہ نیک نہیں، حضور جڑا روزہ رکھدا ہوئے فرمایا وہ روزہ دار نیک نہیں، حضور زکوٰۃ وقت تے ادا کردا ہوئے فرمایا وہ سخی ہے، یہ شریعت دا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہے نیک نہیں، حضور حج وقت تے کردا ہوئے فرمایا حاجی یہ نیک نہیں، حضور وہ تقوی اختیار کردا ہوئے فرمایا متقی یہ نیک نہیں، حضور گناہاں کو بچدا ہوئے فرمایا پرہیزگار یہ نیک نہیں۔ نیک کون ہے؟ بڑا مزیدار سوال ہے یار، کدی سوچنا سمجھنا، جا کے اپنے گھر سے سنانا، بچیاں نو سکھانا کہ بیٹا نیک کس طرح بنیا جاندا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تو بعد، دائرہ اسلام کی آنے تو بعد، فرائض دین پورا کرنے تو بعد تو جا رہا ہوئے رستے چ ایک شخص نظر آئے جڑا مشکل چ ہوئے، مصیبت چ ہوئے، درد چ ہوئے، تکلیف چ ہوئے، تے تو دیکھ کے تے رک جاویں تے اللہ تینوں طاقت دیتی ہوئے، اس پوزیشن چ ہوئے کہ تو اس نو مشکل چوں نکال سکدا ہوئے، مصیبت نو، تکلیف نو، درد نو دور کر سکدا ہوئے۔
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندے ہیں کہ تو قادر ہونے دے باوجود اس دی تکلیف نو دور نہ کرے، تو حاجی ہو سکنا ہے، شیخ القرآن ہو سکنا ہے، شیخ الحدیث ہو سکنا ہے، مجدد ہو سکنا، مفکر ہو سکنا، مجتہد ہو، سب کچھ ہو سکنا، لیکن تو نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہووے کہ جڑا کسے مسلمان بھائی نو مصیبت اندر، دکھ اندر، تکلیف اندر دیکھے تے قادر ہونے دے بعد اس دی مصیبت نو، دکھ نو، تکلیف نو دور کر دے۔ میرے حضور دے غلاموں، پیغام محبت صرف اتنا ہے۔ اسی ہزارہ مقامات زندگی چ ایسے دیکھنے ہیں، اسی سوچنے ہیں کوئی نہیں، اس تے مشکل ویلا آیا، اے جانے دا ویلا جانے دی زندگی جانے، مینوں کادی ضرورت ہے؟ تے یارو اسی سب کچھ ہو سکنے، اسی نیک نہیں ہو سکتے۔ تے کوشش کرو کہ آج تو اپنے آپ نو اسی نیک بنانے دی کوشش کریے۔ مالک کائنات مینوں تے تانوں نیکی نو تلاش کرنے دی، نیکی دے رستے تے چلنے دی تے نیک بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔